اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری سکول ورنو جماعت 7ویں کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، اپنا خیال اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے اور اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیے، کیونکہ آج جو یہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گھروں میں ہی رہنا پڑتا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، سب کاموں کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 64 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے 3 کہانیاں۔ تو ایک کہانی ہم نے پڑھی ہے، اب دوسری کہانی ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے اور میری طرف متوجہ ہو جائیے، کیونکہ کہانی ہمیشہ مزیدار ہوتی ہے اور کہانی پڑھ کر ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ شاباش بچوں، اب ہم دوسری کہانی پڑھیں گے۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اپنے ظلم کی وجہ سے وہ بہت بدنام تھا، اور اسی زمانے میں اس شہر میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے۔ تو سب لوگ امیر و غریب اپنے دل و جان سے بزرگ کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیے تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ کہ ایک دن لوگوں نے اسی بزرگ کو کہا کہ آپ ہی اس ظالم بادشاہ کو سمجھائیے تاکہ یہ جو ظلم کرتا ہے یہ ظلم کرنا چھوڑ دے، کیونکہ بزرگ کی بات سب لوگ غور سے سنتے سے تھے۔ بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جو آدمی سچے ہوتے ہیں، سچی باتیں وہی سنتے ہیں، اور جس آدمی نے محبت، دوستی اور نیکی کی باتوں کو چھوڑ کر دشمنی کرنے کا من بنایا ہوتا ہے تو اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے اور نہ کسی کی بات پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ وہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ کیوں؟ سچ کہا بزرگ نے، جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بزرگ نے سچ ہی کہا کہ جب کوئی آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے تو اس کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو منوانے کے لیے بہت ہی اپنے آپ کو پہلے سنبھالنا پڑتا ہے۔ یعنی جب بادشاہ وہ اعلیٰ درجے پر تھا تو اس نے انسانیت کے درجے کو گرا دیا تھا، یعنی اس نے انسانیت کو ختم کر دیا تھا اور وہ برے کاموں کے پیچھے لگ گیا تھا، تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی کا ضمیر مر گیا ہو، جس کا دماغ و دل یعنی مر گیا ہو اور کسی بھی نیک بات کا اس پر یعنی اگر اس کے سامنے کوئی کتنی بھی نیک بات کہے یا کرے، کوئی نیک کام کرے، تو اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ضمیر مر گیا ہوتا ہے۔ اب بچوں، ہم صفحہ نمبر 65 پر آئیں گے اور تیسری کہانی پڑھیں گے۔ یہ کہانی ایک نیک امیر آدمی کی ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک یتیم بچے جس کا باپ نہیں تھا، تو اس کے پاؤں میں ایک دن ایک کانٹا چبھ گیا تھا۔ تو جب یہ امیر آدمی وہاں سے گزرا، گھوڑے پر سوار تھا، تو نیچے اتر آیا اور بچے کے پاس گیا۔ تو اس نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا
اور پھر اس پر پٹی باندھی اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب ہم یہ تیسری کہانی پڑھیں گے، آپ غور سے سنیے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا اور اس کے پاؤں میں کہیں کانٹا چبھ گیا تھا، تو وہ درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ تو وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بچے کے پاس گیا اور اس کو اپنے گود میں لیا اور اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا، زخم پر پٹی باندھ دی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ تو اس نیک آدمی نے کیا کیا؟ تو اس بچے کے زخم پر پٹی باندھی اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا، تو اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ کتنا مہربان ہے خدا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اسی امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مانے مر جانا، یعنی وہ آدمی اس دنیا سے چل بسا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ امیر آدمی جو تھا، جس نے اس یتیم بچے کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہتا ہے کتنا مہربان ہے میرا خدا کہ جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے۔ یعنی وہ خدا کا شکر اس لیے ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس بچے کے پاؤں سے ایک سوکھا کانٹا نکالا تو خدا نے مجھے اس کے بدلے جنت کے باغ دیے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے 3 کہانیاں پڑھی تو مختلف تھی یہ 3 کہانیاں ہمیشہ مزیدار ہی ہوتی ہیں، لیکن کہانی پڑھ کر یا کہانی سن کر اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے پہلی کہانی میں ایک مگرمچھ اور ایک بندر کی کہانی پڑھی کہ ان دونوں میں دوستی تھی، تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو کس چیز کی مانگ کی، کیا دوسرے دوست نے دیا یا نہیں، اس کو کیوں واپس ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ تو دوسری کہانی ایک ظالم بادشاہ کی تھی۔ تو ظالم بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس کا ضمیر مر گیا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ اس کے دل پر یا اس کو اگر کوئی سچی بات ہم کہیں گے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو تیسری کہانی ایک امیر نیک آدمی کی تھی۔ تو اس نے ایک یتیم بچے یعنی جس کا باپ نہیں تھا، تو اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا اور خدا نے اس کو اس ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے۔ لہٰذا پیارے بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ نیک کام کرنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی کل جنت کے باغ ملیں گے۔ ہمیں برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ برے باتوں، برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنے دل میں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ نیک کام کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں اور نیک لوگوں کی باتیں سنیں تاکہ ہم بھی نیک کام کریں، ہمیں بھی کل اس نیک کاموں کے بدلے اچھا معاوضہ ملے گا۔ پیارے بچوں، اب اس سبق میں ہمیں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کا معنی لکھیے اور یاد کیجیے۔ آج ہمارا پہلا لفظ تھا دوسری کہانی میں بدنام مانے وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو۔ دوسرا تھا انتقال مانے مر جانا۔ پیٹھ مانے کمر۔ یتیم مانے جس کا باپ نہ ہو۔ مطالعہ مانے پڑھنا۔ پیارے بچوں، اب آپ ان 3 کہانیوں کو دوبارہ پڑھیے، دہرائیے اور جس جگہ آپ کو کچھ الفاظ یا کچھ جملے سمجھ نہ آئے ہوں تو انہیں کوشش کیجیے سمجھنے کی اور ان کا معنی یاد کیجیے۔ باقی وسلام۔